بدلو اپنی زندگی. ہم جینے کے لیے نہیں، ہم تو مرنے کے لیے آئے. بریلی سے آواز آتی ہے، کر وقت اجل سر تیرے قدموں میں جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. بھائی موت کی تیاری کر. نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو. آج کتنی عام بات ہو گئی ہے. کھڑے ہو جاؤ کسی چوک میں جہاں شراب کی دکان ہو، اور 90% مسلم تمہیں جنریشن ملے گی شراب اور بیئر خریدتے ہو. برتھ ڈے کے نام پہ شراب نوشی، شادیوں کی پارٹی میں شراب نوشی. کیا ہو رہا ہے میری جانوں میں؟ عیاشی بدماشی کے سوا کیا ہے؟ کسی میرج ہال میں ایک شریف آدمی کھانا نہیں کھا سکتا. یہ کہ ہماری قوم کا رویہ. ہم جلسے کرانے میں آگے، نعرے لگانے میں آگے. ہم کہتے ہیں ایک مولوی آ جائے جنت بانٹ کے چلا جائے. جنت مولوی کے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے. دھوکے میں مت آئیے. کبھی خود کو کھڑا کر کے دیکھ آئینے کے آگے. تو نے اپنے آپ کو ویسے ہی بنایا ہے جیسے حضور نے تراشا تھا؟ کیا تو حضور کے دیے قانون کے مطابق زندگی گزار رہے؟ ہم تو لوگوں کی زمین ہڑپ کے حج کرنے جاتے اور کہتے آج کے بعد حاجی کہنا. اگر کسی کو حاجی نہ کہو موڈ خراب ہو جاتا. مجھے حاجی نہیں کہا، الحاج لگایا کرو. الحاج اس لیے حج کرنے گیا تھا. آج حاجی حج کرنے جا رہے تھے، کوئی ایسے سیلفی لے جا کھڑے تھے. شرم ہی نہیں کھڑا تھا. یار حرم شریف اور کعبہ، اس کی عمارت بندہ دیکھے تو پانی پانی ہو جائے، اور تجھے کچھ خیال نہیں آیا. میرے حضور نے فرمایا کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے، جو بندہ مانگ لیتا ہے اللہ فوراً عطا کر دیتا. مانگنا تو نے تو سوچا تھا پہلی سیلفی لے کے اپنے یاروں کو بھیجوں گا. پتا حج کرنے کے لیے یاروں کو دکھانے گیا تھا یا رب کو منانے گیا تھا؟ کہاں ریاکاری نہیں ہے، کہاں دکھاوا نہیں ہے. ایسے ہاتھ اٹھا کے کعبے کے آگے کھڑا، فوٹو کھینچ. پتہ نہیں مل بھی کہاں سے جاتے کھینچنے والے. حد ہو گئی بالکل. کبھی جالی پکڑ کے، کبھی کعبہ پکڑ کے، کبھی غلاف پکڑ کے وہاں فوٹو کھینچنے گیا. وہ یار وہاں قسمت اگر لے جائے تو سب کچھ چھوڑ جانا. میرے والد بھی حج کو گئے، میرے دادا بھی حج کو گئے. کہتے جب تک ہم حرم کی حدوں میں داخل نہیں ہوئے تھے بچوں کی یاد ستا رہی تھی. کہتے ہیں جب سے ہم نے حرم کی زمین پہ قدم رکھا نا تو زمانے ہی بھول گئے تھے. تو یار کیسا حج کر کے آیا ہے؟ تو نے کون سا حج کیا کہ تو وہاں جا کر بھی خدا بھول گیا؟ تجھے یاد نہیں خدا کے گھر آیا ہے؟ تو تجھے پتا نہیں کس زمین پہ کھڑا ہے؟ تو ہوش ہی نہیں ہے. جا کر کے سیلفی لے کے کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے یہاں گھوم رہا ہوں میں اور تمہارے لیے دعا کروں گا. ابے ہماری چھوڑ، اپنی بخشش کرا. ٹھیکہ لے لیا پوری امت کا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، قابلوں کو بھی دیکھا، ویڈیو بنا کے کہہ رہے میں دعا کر رہا ہوں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کو یہاں لائے. او بے اپنا تو دیکھ کہاں ہے تو؟ کعبے کی دیوار میں کھڑے ہو کے زمانہ یاد رہ گیا. حج کیسا ہے تیرا؟ اللہ اکبر. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی دیتا ہے. کیا لوگ تھے. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے جانے لگے تو پیدل چلنے لگے. خادم نے کہا حضور سواری ہے. پیدل جا رہے تو آپ نے نہ منہ دیکھا. کہنے لگے چپ ہو جا. آقاؤں کی بارگاہ میں مجرم کبھی سوار ہو کے نہیں جایا کرتے. یہ کون ہے؟ وہ ہے جن کی رات بھی خدا خدا میں گزرتی تھی، جن کا دن بھی خدا خدا میں گزرتا تھا. یہ ڈر تھا ان کا. کہتے ہیں مجرم آقاؤں کی بارگاہ میں کبھی سوار ہو کے نہیں جاتے، پیدل ہو کے جاتے ہیں. چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانی دیتا ہے. تو کیوں نہیں جاتا مجرم کی طرح؟ یہی وجہ ہے کہ جیسے گئے تھے ویسے پلٹ کے آ رہے. گیا تھا تو بھتیجے کی کھا کے گیا تھا، آیا ہے تو بھانجوں کا حق مار کے بیٹھ گیا. کہہ رہا حاجی لکھیو آگے حج کے بعد 1000 روپے دے کے مسجد میں کہتا جاؤ اعلان کراؤ. صرف یہ بتانا چاہتا کہ ہم حج کر کے آتے. شرم آنی چاہیے.
حیا نہیں چاہیے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے بھائی. یہ کب تک کے نام ہے جب تک کفن میں نہیں آئے ہو. جس دن موت نے دھکا دیا نا سب کچھ چھین لیا جائے گا. تیرا نام، تیرا پتہ، تیرا لباس، تیرا ایڈریس، تیری شناخت سب ختم. صرف ایک میت رہ جائے گا اور میت بھی وہ جسے گمنام قبرستان میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر شاید کوئی برسوں برس تیری قبر پہ نہ آ سکے. کوئی نہیں آئے گا. تجھے ہمیشہ پھر قیامت تک اپنی قبر میں لیٹا رہنا ہے. تیاری کرنا. اگر مرنا ہی ہے تو سود کھا کے نہ مر، حق مار کے نہ مر. اگر مرنا ہی ہے تو حضور کا غلام ہو کے مر. جانتے ہو دیمک انہی چیزوں کو لگتی ہے جو کچے ہوتے ہیں. کبھی پکی چیزوں کو دیمک نہیں لگا کرتی. مٹی میں دیمک لگتی ہے، سونے کو دیمک نہیں لگتی ہے. جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر وہ گلتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو حضور کا ہو جاتا ہے وہ مٹی نہیں پھر وہ سونا بن جایا کرتا ہے. تو غلامی رسول میں آئی. بدلیے اپنے آپ کو. حق دیکھو. آج بندہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، ایک مسجد بنوا دوں گا بخشش ہو جائے گی، ایک مینار کھڑا کرا دوں، مار لے جتنا مارنا ہے اپنے لوگوں کا. اللہ معاف کرے. زندگی ایسے گزار کے جاؤ. میرے حضور ہے آخری ظاہری ایام حضور کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا بلال جی یا رسول اللہ اعلان کر دے پورے مدینے میں جسے حضور سے ملنا ہے آج مل لے. ہو سکتا ہے میری آج آخری ملاقات ہو. یہ اعلان مدینے میں ہوا. تمہیں کیا لگتا ہے لوگ خوشی خوشی دوڑے ہوں گے؟ چیخیں تھی، پکار تھی، آہ تھا، درد تھا، ٹھیس تھی، کڑن تھی، جلن تھی، جدائی کے صدمے تھے. کیا کون سا دکھ تھا جو مدینے کی گلی میں نہ تھا؟ لوگ دوڑ کے آ گئے. سب کچھ چھوڑ دیا یار، سارے ہی آ گئے. میرے حضور نے فرمایا ابو بکر سارے ہی آ گئے؟ جی یا رسول اللہ. پھر حضور کے جملے سنے. سنو زمیندار ہو، پٹھان ہو، ٹھیکیدار ہو، پردھان ہو، نیتا ہو، منتری ہو، سب بات میں خدا کے بندے پہلے. ساری بات میں خدا کے بندے پہلے. فرمایا سارے ہی آ گئے؟ جی یا رسول اللہ. پھر میرے حضور کے جملے تھے جس کا اردو میں مفہوم یہ. آقا فرماتے صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ گزارے. ہو سکتا ہے بشری تقاضے ہوئے، بشری تقاضے کے مطابق اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. یار نبوت کے لہجے کے یہ جملے دل چیر کے رکھ دیے. وہ جو ان کے اشاروں پہ جانے دینے تھے یار تھے چیخیں نکلتے. یا رسول اللہ کون سا کرم نہ کیا آپ نے؟ ہمارے لیے طائف میں پتھر آپ نے کھائے، کانٹے ہمارے لیے آپ نے کھائے. حضور کئی کئی دن کے فاقے ہمارے لیے کیے اور آپ ہم سے کہہ رہے تھے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. آقا جانے لٹا دیں گے. محبوب یہ جملے نہ کہیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ کسی کا مجھ پر سوئی برابر بھی کوئی احسان ہو، کسی کا مجھ پر سوئی برابر بھی حق ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں زمانہ بنایا گیا. یہ وہ کہہ رہا ہے میں اس حال میں بھی اپنے رب سے نہیں ملنا چاہتا کہ مجھ پر کسی کا رتی بھر کوئی قرضہ ہو، کسی کا کچھ احسان ہو، کم و بیشی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. آج نا زندگی میں تو پہلے پردھان تھے، ٹھیکیدار تھے، کوئی تاؤ میں نہیں آتا تھا. آج ہمارے رواج کتنے الٹے. ابا دفن ہوا تو بیٹا کہتا میرے ابا سے جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دینا. غلطی باپ کرے قبر پہ بیٹا معافی مانگ رہا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تیری غلطی کی معافی تیرا بیٹا مانگے تو تو بخش دیا جائے گا؟ حرام تو نے کھایا ہے، معافی تجھے مانگنی پڑے گی یا پھر اس کے بدلے کی تجھے سزا بھگتنی پڑے گی. بے وقوف نہ بن. غلطی تو نے کی ہے تو معافی تجھے مانگنی ہوگی. یہ مت چھوڑ کے بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے کہے گا میرے ابا پہ کسی کا قرضہ ہو تو مجھے بتا دیا جائے. تو کیوں نہیں سوچتا جب تو نے زمین ناپی تھی تو بھتیجے کی 2.5-20 فالتو ناپتی تھی. جب تو نے زمین میں بنیاد رکھی تھی 5 انچ اپنے بھائی کی زمین میں زیادہ بڑھا کے رکھتی تھی. تو کیوں بھول گیا ہے کہ تو کسی کی زمین کھا کے جا رہا ہے، کسی کی کھیتی کاٹ کے جا رہا ہے؟ تجھے کیوں یاد نہیں رہا ہے کہ تجھے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا؟ کیوں بچوں کے اوپر بات تو نے چھوڑ